لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی کچھ خاص نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اس پر درس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان خاص صفات اور خاص علامات کو بیان فرمانے کے لیے ابتدا جو فرمائی وہ عباد الرحمن کے نام سے فرمائی۔ یہ خصوصیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ ہمارے اکابر اور بڑے بڑے حضرات وہ ان صفات کے لیے خاص بیان فرمایا کرتے تھے اور بسا اوقات اس کو تحریر بھی کیا گیا، مختلف کتابیں بھی چھپیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنی چال میں تواضع اور عاجزی رکھتے ہیں۔ ان کی چال اور ڈھال سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر واقعتاً عاجزی ہے، تکبر نہیں کرتے، اور ان سے اگر کوئی جھگڑنا اور الجھنا چاہے تو یہ الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلامتی کی بات کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، آج کل اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک دین کے معاملے میں اپنی زبان کھلی رکھتا ہے، جو منہ میں آیا بول دیا، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس لیے الجھنا نہیں ہے، چپ چاپ ایک طرف ہو جائیں۔ اور ان کی راتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، اور پھر اس پر ناز نہیں ہے کہ ہم اتنے عبادت گزار، بلکہ اللہ سے دعا بھی مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجیے، کیونکہ جہنم کا عذاب یہ عارضی ٹھکانے اور مستقل ٹھکانے کے اعتبار سے برا ہے۔ اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ ہاتھ بہت کھلا رکھا ہے، نہ ہی ہاتھ بندھا رکھا ہے، درمیان کی راہ چلتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ ہی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں اور اسی کے در پر آ کر اپنا سر جھکاتے ہیں۔
اور نہ ہی یہ ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی زنا جیسے برے فعل کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کاموں کو جس نے کیا تو پھر اس کے لیے دوہرا عذاب ہے، دگنا عذاب ہے، اور وہ اس میں رسوا ہو کر ذلیل و خوار ہو کر قیامت کے دن پڑے رہیں گے، الا یہ کہ توبہ کر لے، غلطی ہو گئی تو توبہ کر لے، نیک اعمال کرے، اپنی زندگی کو بدل لے، برے اعمال سے بدل کر نیک اعمال کی طرف آ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اور پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ کسی غلط محفل اور مجلس میں نہیں جاتے جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، وہاں نہیں جاتے، اور نہ ہی وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہاں سے گزرنا بھی ہو تو شریفانہ انداز میں گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جن میں تدبر کرنے کا حکم ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر، کھلے کانوں سے سن کر اس راستے پر چلتے ہوئے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ان کو صرف اپنی ہی پرواہ نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی پرواہ ہے، اور اس کے لیے بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی ازواج سے اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام اور پیشوا بنا۔ اس سے متعلق میں گزارشات عرض کر چکا ہوں۔ پچھلی مرتبہ میں تقوی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، تو بات تھوڑی سی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس میں آ گئی، اس لیے آج اسی بات کی تکمیل مقصود ہے کہ متقیوں کا امام بنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ اور تقوی کیا حاصل کرنا مشکل کام ہے یا آسان ہے؟ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ تقوی مشکل ہے، اور کسی کو اگر کوئی بات کہی بھی جائے نا، سمجھائی جائے تو کہتے نہیں یار جوانی کو چھوڑو، اب بڑھاپے میں جا کے متقی بن جائیں گے، بڑھاپے میں جا کے۔ حالانکہ اصل تو جوانی ہی کی عمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی۔ ہمارے حضرت والا نور اللہ مرکزہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نئی کار ہو، نئی گاڑی لی ہے تو اس کی بریکیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں، اگر اچانک کہیں بریک لگانا پڑے تو بریک لگاتے ہی گاڑی رک جائے گی۔ جو ہو جائے پرانی کار، اس کی بریکیں کمزور ہو جاتی ہیں تو بریک لگاتے لگاتے کچھ آگے جا کے گاڑی رکتی ہے۔ جوانی میں اگر بریک نہ لگائی تو بڑھاپے میں پھر بریک نہیں لگتی، پھر بریک آگے جا کے لگتی ہے۔ اس لیے جوانی میں بریک لگانے کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو روک کے رکھا جائے۔ تقوی، اور میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے انشاءاللہ۔ جو آسان سمجھو تو آسانی ہے، جو آسان سمجھو تو آسانی ہے، جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں۔ تقوی کا حاصل ڈرنا اور بچنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے۔ جب خوف دل میں آیا تو وہ گناہ سے بچ گیا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا دیا، اس کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں کون آدمی ہے؟ زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ روزے رکھنے والا، زیادہ نفلی صدقے کرنے والا نہ، یہاں فرمایا اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ بندہ ہے جو تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک جگہ غالباً گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ نصیحت فرماتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ جب تم پلٹو واپس آؤ تو تمہارا گزر میری قبر پر ہو۔ حضرات صحابہ اکرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا محبت، کیا ولولہ،
رونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑی تسلی کا باعث. اس جملے کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا ان اولا بی، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک کون لوگ ہوگا، میرے قریب کون لوگ ہوں گے؟ المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے. من کانو وحیث کانو، وہ بندہ جو بھی ہو اور دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، جو تقوی اختیار کرنے والا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہے. کہ اگرچہ تم دور جا رہے ہو لیکن اگر زندگی میں تقوی ہے تو تم دور ہوتے ہوئے بھی میرے قریب ہو. یہ بڑی بشارت ہے. اپنی زندگی کے اندر تقوی آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے گا. یہ میں ابھی چند باتیں عرض کر رہا ہوں، تقوی سے پتہ چلا کہ تقوی حاصل کرنے پر ملتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر دیا کیا ہے. تو ایک تو اللہ کے ہاں معزز اور مکرم انسان بن جاتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ وہ چیز قریب کرنے والی تقوی ہے. آپ نے صرف تقوی فرمایا، المتقون، تقوی اختیار کرنے والے. اس لیے مختلف احادیث میں بار بار ارشاد فرمایا گیا. قرآن کریم میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں کہ یہ آیت اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، بہت ساری باتوں کے ساتھ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ابھی بھی ڈرتے رہنا ہے، آئندہ زندگی میں بھی ڈرتے رہنا ہے. ڈرتے رہو، بچتے رہو، یہ ہمارا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں پیدا کیا تو ہمارے اندر اللہ نے نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، گناہ کا جذبہ بھی رکھا ہے. دونوں چیزیں ہیں، دونوں مادے اندر ہیں. ایسا نہیں کہ ایک ہی ہے. ایک ہوتا تو فرشتوں میں موجود ہے، پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انسان میں اللہ نے دونوں رکھے. یہ اگر نیکی کی طرف جانا چاہے جا سکتا ہے، گناہ کی طرف جانا چاہے جا سکتا ہے. یہی اس کی آزمائش ہے کہ جہاں گناہ کا تقاضا آئے وہ گناہ کے تقاضے کو دبا کر، وہ گناہ کے تقاضے کو دبا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے اپنے اللہ کو پا لینا ہے، پھر کام بنتا ہے. یہی ہمارا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا ہے، اس میں یہی مقصد ہے. اب یہ تقوی حاصل کرنا کوئی مشکل ہے؟ حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو فرمایا کہ باوضو رہنا مشکل ہے. وضو کرنے کہتے ہیں نا، وضو کرنے کے بڑے فضائل ہیں اور بہت سارے مسلمان کوشش کرتے ہیں ہم باوضو رہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اور کوشش بھی کرنی چاہیے. باوضو رہنے میں بڑے فضائل بھی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے طبیعت میں بھی ایک انوارات آتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی وضو کر کے سوئے آدمی. تو باوضو رہنا، تو فرمایا باوضو رہنا مشکل ہے؟ عرض کیا نہیں، میں وضو نہیں ٹوٹتا. کہا جی ٹوٹ جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ دوبارہ وضو کر لیتے ہیں. تو وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کر لیا، پھر ٹوٹ گیا، پھر وضو کر لیا. آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ باوضو رہنا بڑا مشکل ہے. فرمایا تقوی کا بھی یہی مسئلہ ہے. تقوی ٹوٹ گیا، دوبارہ توبہ کر کے اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑ لو، پھر ٹوٹ گیا، پھر رشتہ جوڑ لو، پھر ٹوٹ گیا، پھر رشتہ جوڑ لو. جیسے باوضو رہنا آسان، ایسے بات تقوی رہنا بھی آسان ہے. کوئی مشکل کام ہے؟ اللہ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے، وہاں بگایا تو نہیں جا رہا. بھی تقوی ٹوٹ گیا، گناہ ہو گیا تو اللہ کی طرف آ جاؤ. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی وہ تقوی حاصل کرنا بڑا مشکل ہے. نہ، کوشش کرتا رہے، ایک دن ضرور اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن جائے گا، ضرور بن جائے گا. یہ تقوی جو وہ چیز ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص عطا کر دیتی. اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کا ہر طرف سیلاب بہ رہا ہے. اس وقت دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، جہاں جا کر بیٹھو، جہاں نظر اٹھا کر دیکھو، ہر طرف بے حیائی اور یعنی فحاشی، بدکاری، گناہوں کی طرف کھینچنے والی چیزیں موجود ہیں. اس وقت میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اگر ہم اللہ کے پیارے بننا چاہے تو بن سکتے ہیں. اور اللہ کی ذات قادر ہے اس ماحول میں بھی اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرماتے ہیں. اور آج بھی الحمدللہ موجود ہیں ایسے لوگ کہ ہر وقت وہ باخدا ہیں، ہر وقت باخدا ہے، ہر وقت ان کے دل میں اپنا مولا ہے، ہر وقت ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے. اس لیے بڑے اکابرین بزرگ گزرے، وہ بتاتے رہتے، اپنی اولادوں کو بھی سمجھاتے تھے، چھوٹے بچوں کو سکھاتے تھے. اب تو ہمیں بڑوں کو ہی کہنا چاہیے، یہ چیز دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے. خوف خدا. ایک آدمی علیہ اعلان بے دھڑک گناہ کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. جب انسان اول گناہ کرتا ہے، سب سے پہلا گناہ، اس کی طبیعت پر اتنا بوجھ آتا ہے کہ جسم پر پسینے آنے لگ جاتے ہیں کہ کسی نے کچھ دیکھ تو نہیں لیا. آپ دیکھیں دنیا کے اندر ایک انسان ہے، اس نے پڑھا لکھا
سمجھدار انسان ہے, دیانتدار انسان ہے, امانتدار انسان ہے, کبھی کسی سے رشوت نہیں لی, کبھی کوئی بری حرکت نہیں کی, اونچی پوسٹ پر پہنچ گیا جہاں اس کے سائن سے کام بنتا ہے. ایک بندہ آیا, جی یہ میرا کام کر دیں, اس نے دیکھا جی کاغذات پورے نہیں ہیں, کاغذات پورے نہیں ہیں, آپ کا کام نہیں ہو سکتا. کہ سر کر دینا آپ. اس نے کہا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس نے دور سے بیٹھے بولا کہ آپ بتاؤ پھر کیا لینا ہے. تو کیسی بات کرتے ہو, رشوت دینا چاہتے ہو مجھے, ہرگز نہیں لوں گا, ایسا انسان ہے تو, چلے جاؤ آپ کا کام نہیں ہو سکتا. بھگا دیا. دوسرے دن آیا, پھر تیسرے دن آیا, پھر چوتھے دن آیا, بار بار وہ کیا, پیسہ لے لو پیسہ لے لو, کام کر دو میرا. بار بار جب انسان ایک چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا, بار بار, تو پھر انسان کے دل میں اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, گناہ اس کی جو نحوست ہے وہ کم ہو جاتی. یہ آج سب سے بڑا وار ہم پر یہ کیا گیا, ہمیں گناہ اتنا دکھایا گیا, آج وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. نعوذ باللہ. بار بار آتا رہا, 10-15 دن اس نے بڑی محنت کی, تو 10-15 دن کے بعد کہا ٹھیک ہے لے آنا لفافے میں, لیکن دیکھ کے لانا, اس وقت آنا جب کوئی نہ ہو. جب وہ لے کر آیا تو چپکے سے کہا نیچے سے پکڑا تھا, نیچے سے پکڑا, دیکھا دائیں بائیں تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا. یہ آخر ہے کیا, اس کے اندر کیا چیز ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روک رہا ہے. اس لیے دائیں بائیں دیکھتا, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے بھی لفافہ قبول نہیں کرتا. یہ اس نے چھپ کر لیا, یا اول تھا, اب تو ہو گیا, 10 بندے بھی بیٹھے ہیں, 50 بندے بھی بیٹھے ہیں, کہا تمہارا کام بنے گا تو ₹1,00,000 لے آؤ تو کام بن جاتا ہے. سب کے سامنے بول رہا ہے, علیہ اعلان بول رہا ہے, بے دھڑک بول رہا ہے, اس لیے کہ اب اس کے اندر سے وہ گناہ کی نفرت ختم ہو گئی, اس لیے بے دھڑک بول رہا ہے. آج یہ کوشش کی گئی, اور محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشرہ قائم کر کے گئے, اس میں تقوی کا ایسا بیج بویا, چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت, چاہے بچہ ہو یا بوڑھا, ہر ایک کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ایسا بیٹھ گیا کہ وہ کہیں بھی ہوتے لیکن ہر وقت باخدا ہوتے, ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے. یہ وہ چیز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی, جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے. کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسروں کے پھر بھی انسان ڈر جاتا ہے, لیکن اللہ کا خوف دل میں کتنا ہے. گناہ کرتے ہوئے احساس پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود گناہ سے بچ جائے. اس لیے یہ تقوی بڑی اہم چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچا دیتی. آج دنیا کے اندر چوری کے لیے, ڈاکے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. پولیس بنائی, پولیس کے اوپر مزید ایک اور فورس رکھ دی, اس کے اوپر مزید ایک فورس, تاکہ چوری کم ہو, ڈاکہ کم ہو, دنیا کے اندر وارداتیں کم ہو, مختلف مجرموں کے اوپر کسی طریقے سے گرفت ہو جائے. گرفت نہیں ہو پا رہی, کیوں نہیں ہو پا رہی؟ اس لیے کتنے بھی ان کے اوپر پابندیاں لگاتے رہو, یہ کم نہیں ہوگی. ہاں, ان کے اندر خوف خدا پیدا کرنے سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. خوف خدا نہیں ہے. جو نوجوان راتوں کو اکیلا بیٹھ کر تنہائیوں کے اندر جو گناہ کر رہا ہے, جو نوجوان لڑکی غلط کاموں کی طرف جا رہی ہے, تو وہ اس کو نہیں پتا, اس کے دل میں اس وقت احساس نہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہو جائے تو کام بن جائے. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, یہ پڑھا کرو, علم یعلم بان اللہ یرا. کیا جانتا نہیں ہے کہ جس اللہ نے سب دنیا والوں کو 2 آنکھیں دی ہیں, کیا وہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ نہیں دیکھ رہا تجھے؟ تو اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ دل کے اندر آ جانا ہی چاہیے. یہ جب دل میں آ جائے گی کام بن جائے گا. اور جنہوں نے اس کو دل میں لایا ان کی زندگیاں بدل گئی. زندگی ایسی بدلی کہ انہوں نے پھر دنیا کے اندر رہتے ہوئے رب کی نافرمانی نہ کی, حتیٰ کہ جنہوں نے اپنی جوانیاں اور اپنی زندگانی اپنے رب پر فدا کر دی, اللہ نے ان کے جسموں کو قبر میں بھی سلامت رکھا ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کا اعلان ہے, جو کچھ تمہارے پاس سے ختم ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. جو پیسہ ہم سمجھتے ہیں پیسہ جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں وہ باقی ہے, اللہ قیامت میں دن اس کو بڑا چڑھا کر دیں گے. لیکن جو جوانی فدا کر دے اللہ اس جوانی کو بھی باقی رکھتے. جو جسم فدا کر دے اللہ قبر میں اس کے جسم کو سالم رکھتے ہیں, کہ اس نے اپنی جوانی اپنی زندگانی فدا کر دی. غالباً 1929 یا 1933 اس کے آس پاس کا واقعہ ہے. میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں کے پاس ہندوستان سے ایک عالم دین آئے, مولانا ادریس ان کا نام تھا. 96 سال ان کی عمر تھی.
غالباً 1986 میں تھے، 1986-87 کے قریب قریب حضرت کے ہاں آئے وہ. انہوں نے آ کے اپنا واقعہ بیان کیا. یہ وہ واقعہ ہے جو شاید آپ حضرات نے بھی پڑھا ہو. ہم نے تو کتابوں میں پڑھا، تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اس دور کی اخباروں میں بھی چھپا. لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا. یہ میں عرض کرنے لگا ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں رب پر فدا کی، اللہ کیسے ان کو سالم رکھتے ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں ہندو تھا اور ہندوستان کے اندر ان کا سب سے بڑا پریس تھا جہاں سے مسلمانوں کی کتابیں چھپا کرتی تھی، مسلمانوں کی بھی کتابیں چھپتی تھی. حتیٰ کہ کہا کہ میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ آیا کرتے تھے میرے پاس، اور میں ان کے ساتھ کبھی کبھی تھانہ بھون بھی جاتا تھا ہندو ہونے کی حالت میں، کیونکہ کام تھا، پریس کا کام تھا، کتابیں چھاپنے کا کام تھا. تو کتابیں چھاپنے کے سلسلے میں آنا جانا رہتا تھا. بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے، ارب پتی تھے اس دور کے، ٹھیک ٹھاک پیسہ تھا. تو کہتے میں ہندو تھا، میں اخباریں پڑھا کرتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ اخبار میں خبر لگی ہوئی ہے. خبر کیا لگی ہوئی ہے؟ خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ بغداد کے اندر، عراق کے اندر، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ کرام کی قبر کشائی کی جائے گی. کہ میں نے طنز مارا کیونکہ ہندو تھا کہ اب مسلمانوں کو اور کوئی بات نہیں ملی، اب یہ بات نکال کر بیٹھ گئے، اب یہ بات نکال کر بیٹھ گئے. کہ میں اپنے ان جملوں کے اوپر اب بھی روتا ہوں کہ میں نے وہ جملے کیوں بولے. میں وہ اخبار لے کر، ایک مولانا تھے وہاں پر کسی مدرسے کے محتمم، ان کے پاس گیا. میں نے کہا دیکھو اخبار کے اندر کیا آیا. جب میں نے بات کی تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں تیز ہو گئے. لیکن کہا مجھے نہیں، اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے، دروازے کھڑکی بند کر دی، دروازہ بند کر دیا. کہ میں نے کہا شاید کوئی پٹائی وٹائی ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، بٹھا لیا. کہ انہوں نے مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء کے اتنے واقعات بیان کیے. یہ تو حضرات صحابہ کرام وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ. میں تو تمہیں ان کا بیان کرتا ہوں جو ان کے بھی خادموں کے خادم تھے. اللہ نے تو ان کا جسم بھی سلامت رکھا، تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو. کہ انہوں نے اتنا بیان کیا کہ میں اتنا رویا کہ میں نے جو اپنی جسم پر کپڑا پہنا ہوا تو وہ تر ہو گیا سارا. کہ میں نے کیا بات اپنی زبان سے نکال دی، کیوں غلط بات نکالی. مسلمان نہیں ہوئے، ہندو تھے، اس وقت بھی ہندو تھے. تو کب میرے دل میں آیا کہ میں جاؤں، میں جا کر دیکھوں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور میں جاؤں گا اس دن جا کر وہاں پتہ کروں گا کہ وہاں پر کیا قبر کشائی ہوتی ہے اور کہاں کیا معاملات ہوتے ہیں. میرے دل میں آ گئی یہ بات. لیکن گھر آ کر بات کیسے کروں؟ والد ہندو مذہب کے بڑے سخت تھے کہ کسی طور پر اجازت نہ دیتے اگر یہ بات کرتا. تو والد آئے، گھر میں آیا، گھر میں آ کر اماں کے ذریعے میں نے بات چیت کی، لیکن اماں کو بھی یہ نہیں بتایا میں کیوں جا رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ہندو بھی مانا کرتے تھے اور ہندو بھی نیاز دیا کرتے تھے ان کی. اگرچہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. تو کہا کہ میں نے وہ بہانہ بنایا کہ میں نے عراق میں جانا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار دیکھنے کے لیے. لیکن میں نے کہا ابا سے تم اجازت لے لو. کہا کوئی پرواہ نہیں. کہا میں اکلوتا تھا. میری ماں نے کہا ٹھیک ہے. 50,000 روپے اس دور کے دیے، 50,000 کا پیسہ لے جا، کچھ بھی خرچ ہو لیکن جا. تو اپنے ساتھ اپنے بندے بھی 4-5 لے کے جا، ساتھ لے جا تاکہ تیری خدمت کرتے رہیں. کہ میں نے ارادہ کر لیا، نکل گیا. اس دور کے اندر جب یہ خبر چھپی، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ عراق کے اندر 2 حضرات صحابہ کرام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 صحابہ تھے، ان کی قبریں ساتھ ساتھ تھی. اب یہ منتقل کر دی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے ساتھ. جو حضرات گئے ہیں ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بھی وہاں تشریف لے کر گئے. حضرت نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے لیکن مختصر لکھا ہے چونکہ جس نے دیکھا ہے وہ زیادہ انداز میں بیان کر سکتا ہے. تو جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کو خواب آیا. یہ صحابی اس کی خواب میں آئے اور کہا کہ ہماری قبروں تک پانی پہنچ رہا ہے، ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کرو. ایک دن خواب آیا، اس نے اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا، نظر انداز کر دیا. دوسرے دن پھر خواب آیا، تیسرے دن پھر خواب آیا، اپنے کاموں میں ہی مصروف رہا، توجہ نہ دی.
کہا میں تکلیف ہو رہی ہے, یہاں سے نکال کر منتقل کرو. جو وہاں کے مفتی اعظم تھے, چوتھے دن ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ ہمیں یہاں سے منتقل کرو. وہ صبح اٹھے, بھاگتے ہوئے بادشاہ کے پاس آئے, ان کے ساتھ تعلق تھا. اگر کہا کہ یہ خواب آیا, کہا یہ خواب تو مجھے بھی آ رہا ہے, لیکن میں اس طرف توجہ نہیں دی. تو کہا کہ پہلے اس کے ارد گرد ہم زمین کے اندر ہم سوراخ کرتے ہیں, نیچے ڈرل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پانی واقعتاً پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. تو جب دائیں بائیں زمین کے اندر انہوں نے ڈرل کر کے دیکھا تو پانی کا نشان نظر نہیں آیا کوئی بھی. بند کر دی جگہ. کہا کہ وہاں تو کوئی پانی کے آثار نظر نہیں آ رہے, خواب میں ایسا ہو رہا ہے. اگلے دن مفتی صاحب کو دوبارہ خواب میں آئے, لیکن سخت تنبیہ کی گئی. تو بہت ڈرے ہوئے آئے اور آ کر کہا کہ آپ کو ہر حال میں یہ کام کرنا پڑے گا. بادشاہ کے اوپر غصے ہو گئے. بادشاہ بھی غصے ہوا کہ ہم نے دیکھ لیا. کہا نہیں, یہ کام کرنا پڑے گا. کہا آپ فتوا دیں. انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے فتوا لکھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبروں کو کھولا جا سکتا ہے, جائز ہے اس کا کھولنا. تو کون ہاتھ لگاتا ہے کھولنے کے لیے؟ ہم تو عام مردے کی قبر کو نہیں کھولنے دیتے. وہ حضرات صحابہ اکرام کی قبروں کا مسئلہ ہے. فتوا دیا اور یہ فتوا چھپا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہو سکتا تھا پہنچا, اور حجاز میں بھی پہنچا. عرب میں اس وقت ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور قریب میں حج کے دن تھے, اس لیے یہاں سے لوگوں نے اپنے تار لکھے اور کسی طریقے سے حکومت, عراق حکومت کو کہا کہ یہ والا معاملہ ابھی نہ کرو, حج ختم ہونے کے بعد کرنا تاکہ ہم بھی آ جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, رکھ لی, ایک تاریخ مقرر کر لی گئی فلاں تاریخ میں. کہ میں سفر کر کے وہاں پہنچا, اور جب وہاں پہنچا تو وہاں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے, اور ان میں ایک مصر کے شاہ فاروق نام کے گزرے ہیں. اس وقت وہ ولی عہد تھے, بادشاہ کے بیٹے تھے. کہ میری ان سے الیک سلیک ہوئی, دوستی ہوئی. چونکہ پریس میرا تھا, پریس کی وجہ سے ہماری جان پہچان بہت دور دور تک تھی, اس لیے ان سے بات بن گئی اور ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا. کہ میں ہندو تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی جب مزار پر گیا تو میں نے 1 پاؤ کے قریب قرآن پڑھا وہاں کھڑے ہو کر. ہندو ہونے کے باوجود قرآن یاد تھا, قرآن یاد تھا. کہ جب نماز کا وقت ہوا سارے اٹھ کر چلے گئے نماز کے لیے, تو میں اکیلا رہ گیا. میں نے دل میں سوچا کہ شرم نہیں آتی, سارے نماز پڑھنے گئے, تو گیا نہیں. چلو تو بھی جیسے وہ کرتے ویسے کرتے, اگرچہ ہندو ہے لیکن ویسے ہی کرتا ہوں. نیچے گیا, کہا میں نے دیکھا ان کو وضو کرتے ہوئے, وضو تو آتا تھا نہیں, جیسے پانی وانی انہوں نے ڈالا میں نے بھی ڈال لیا, اور جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا, اور کنکھیوں سے دیکھتا رہا, رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تدبیر بتانا شروع کر دیتے. کا نماز پڑھی, مغرب کی نماز ہوئی, عشاء کی نماز ہوئی, سب نمازیں پڑھی. رات کو کھانا لگا اور کھانے کے اندر سوائے گوشت کے کچھ تھا ہی نہیں, اور ہندو گوشت کھاتا نہیں ہے. کہ میں نے دیکھا تو میں نے کہا دائیں بائیں کچھ ہے نہیں, اب کیا کروں. اور گوشت سے بالکل دوری تھی, کھاتے ہی نہیں تھے کبھی. تو اب سب میری طرف دیکھ رہے تھے, اور وہ جو میرے ساتھ تھے وہ فاروق جو ولی عہد تھے, چونکہ وہ اس کا عہدہ بہت بڑا تھا, تو اس نے کہا یہ لو نا, آپ کیوں نہیں لے رہے. تو کہا میں نے ایک چھوٹی سی بوٹی اٹھائی اور اٹھا کے ایسا ایسا منہ کے قریب کرنے لگا کہ چلو اس کو کھا کے دیکھتا ہوں. جب منہ کے قریب کیا تو اس کی خوشبو نے مجھے پاگل کر دیا. بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے ایک بوٹی کھائی, تو اس کے بعد سارا گوشت کا گوشت ہی کھا لیا. یہ بھی کھا لیا, یہ بھی ہو گیا. ہندو مذہب کے خلاف ہو رہا کام, یہ کر لیا. اور میں صبح کے انتظار میں تھا کب صبح ہوتی ہے اور کب جائے. تو جب صبح ہوئی تو ہزاروں لوگ جمع تھے وہاں پر, اور اس دور کے اندر جہاں تک ہو سکے انہوں نے اسکرینیں لگائی تھی. سینما ہالوں میں پہلے ایک اسکرین لگا کرتی تھی, اس طرح کی اسکرینیں جو شروع میں بنتی تھی دور دور تک لگائی تاکہ سب لوگوں کو نظر آئے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. یہ باقاعدہ اخباروں میں آیا. تو کہا وہ چونکہ ولی عہد تھا, اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے زبردستی کھینچتا ہوا وہ اس جگہ تک لے گیا جہاں پر اصل کام ہونا تھا. سب لوگ تو دور سے دیکھیں, لیکن اس کے ساتھ میری دوستی ہو گئی, یہ میرا ہاتھ پکڑ کے وہاں لے گیا کیونکہ یہ خود شہزادہ تھا, اس لیے اس کو جانے کی اجازت تھی. وہاں پہنچ گیا. میں بھی کہا میں نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا. سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی جب مٹی ہٹانا شروع کی تو کہا قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی, خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد ایک بڑا پتھر ان کی قبر پر رکھا گیا تھا, ایک ہی تھا, کہ تقریباً 9 فٹ کا تھا, اور حضرت کا قد بھی تقریباً 9 فٹ کا تھا. تو پتھر جب اٹھایا تو جتنے وہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوئے تھے سب نے اپنے رومال نکال کر اس پتھر کو صاف کرنا شروع کیا. وہ سب مسلمان تھے جتنے بھی تھے, اور جرمن سے, خاص جرمنی کے لوگ آئے ہوئے تھے,
جو تھے سارے انگریز، لیکن یہ چونکہ اپنی ٹیکنالوجی میں آگے تھا تو اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو کہا وہ پتھر ہٹا، مجھے بھی کہا اللہ نے توفیق دی، میں نے بھی اس کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد ایک بہت بڑی کرین آئی جس نے اندر سے میت کو نکالا، اور نکال کر ایک تابوت نما چیز تھی اس کے اندر اس نے اس طرح فکس کر دیا کہ تابوت میں آ گئے۔ کہ لوگوں کا مطالبہ ہوا کہ ہمیں زیارت کراؤ، انہیں زیارت کرنی، کہ زیارت کرانے کے لیے جو مفتی اعظم تھے وہ آگے تھے، تو اس کو نیچے لایا گیا، اور لا کر جب ہم نے کفن دیکھا تو کفن دیکھتے ہوئے ایسے لگا جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ کفن بالکل خراب نہیں، کوئی اس پر نشانات نہیں، اور سینکڑوں سال پہلے وہ وفات پا چکے، کوئی نشان نہیں تھا۔ کہ انہوں نے جیسے ہی کپڑا اٹھایا چہرہ مبارک سے تو کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ درود شریف لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گیا، اور آنکھوں سے ایسی چمک ہمیں نظر آئی کہ آنکھوں سے آنکھیں ملانا ممکن نہیں تھا۔ کہ جرمن سب سے پہلے جو مسلمان ہوا وہاں پر جرمن ڈاکٹر تھا، اس نے کہا آج تک میں نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک انتقال کر چکا ہو اتنا عرصہ پہلے اس کی آنکھوں کی چمک باقی ہو۔ کہ اپنے انگریزی کے کپڑے پھاڑ کر وہ جا کے مفتی اعظم کے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے بھی اسی پر کلمہ پڑھا دو۔ کہ دوسرے نمبر پر جرمنی کا ایک اور آدمی تھا، کہ تیسرے نمبر پر یہ بندہ تھا جس نے جا کر وہاں پر کلمہ پڑھا۔ حضرات صحابہ کرام کی زیارت کی بدولت اللہ نے مجھے کلمہ نصیب فرما دیا، کہ وہاں کلمہ پڑھا میں نے۔ اور یہی حال جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکالا تو بھی تھا، کہ لوگوں کی اللہ اکبر کی صدائیں اور درود شریف کی صدائیں، اور ان کو وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ پر پھر اس کے ساتھ بڑے بڑے بانس باندھے گئے تاکہ لوگ کندھا دیں۔ کہ مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ صحابی رسول کی میت کو میں نے بھی کندھا دیا، اور وہ اس وقت عالم بن کر آئے۔ کہا میں اس وقت مسلمان ہوا اور اس کے بعد جا کر دیوبند میں نے داخلہ لیا اور پورا عالم کا کورس کر کے اب میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ یہ کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تو وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی، اپنی جانیں لٹوا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے ہیں دنیا کو کہ دیکھو جو ہم پر فدا ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح صحیح سالم رکھتے ہیں، اس طرح صحیح سالم رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ حضرات صحابہ کرام، یہ سبق دے کر گئے ہمیں۔ آج ہماری زندگی کس طرف ہے؟ صبح بھی میں نے عرض کیا کہ آج ہم دنیا کے اتنے چیزوں کے اندر مگن ہو گئے، آج ہمارا نوجوان بچہ اور نوجوان بچیاں یہ ٹک ٹاک کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، بے حیائی اور رجانی کے چکر میں، اور آپس کے اندر محبت اور آپس کے اندر لو میرج ہو رہی ہے، آپس کے اندر غلط اور ناجائز تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھتا نہیں ہے، یہ سوچتا نہیں ہے ارے دین ہم تک کیسے پہنچا، آج ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، وہ مسلمانوں والا نام کیسے بنا، آج ہم مسلمان خاندان کے اندر ہیں۔ یہ ایسے نہیں، اس کے پیچھے قربانیاں، اور سب سے پہلے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کہ آپ کا خون مبارک اس دین کے لیے بہا ہے، حضرات صحابہ کرام کا خون بہا۔ ایک ایک وقت میں 70 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور آج وہی دین ہے ہمارے پاس۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل قیامت والے دن ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تینوں نے تو اپنی جانیں لٹوا دی، تم کیا لٹوا کے آئے ہو؟ ہم اپنی ناجائز خواہشات بھی قربان نہیں کر سکے۔ آج ہماری حیا پر ایسا حملہ ہوا کہ ماں اپنی بچیوں کو ایسا لباس پہناتی ہے کہ جس سے نوجوان کی شہوت بھڑک اٹھے، کہ بچیوں کی بیٹی کی اپنی باپ سے عزت محفوظ نہیں ہے۔ سوال آ رہا ہے ہمارے پاس کہ ایک بہن اپنے بھائی سے حاملہ ہو چکی ہے، وہ کسی اور علاقے کر رہی ہے، ہم کن کے نام لیوا تھے؟ جہاں گھروں کے اندر عزتیں بچے نہیں تو وہاں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اور ہماری قوم ہے کہ بے پردگی پر مائیں اپنی بچیوں کو سجا کر شادی ہالوں میں لے کر جاتی ہے۔ شو پیس سے کیا لڑکی ہماری، یہ بیٹی شو پیس تھی، یہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا، وہ تو پھر ان جیسی صفات بھی تو پیدا کرتے نا۔ شو پیس بنا رکھا ہے اپنی بچیوں کو، اور جا کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کسی کی نظر میں سلیکٹ ہو جائے، اور لڑکے بھی آگے کہتے ہیں ہم نے لڑکیوں کو دیکھنا ہے تب ہم پسند کریں گے۔ ظالم اپنی بہن کے بارے میں سوچ، اگر تیری بہن کو 10 لڑکے آ کر ریجیکٹ کر کے چلے جائیں تو تیرے دل پر کیا گزرے گی؟
کتنی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی ہیں. ہم تو اپنے جذبات کے پیچھے ہیں. ہمیں اپنے جذبات چاہیے. نوجوانی کے اندر آ کے آگے ہمارے جذبات ہی نہیں رکتے. ہم جذبات میں بہتے چلے گئے. کیا نوجوان بچے, کیا نوجوان بچیاں آج ان کے سامنے ماں باپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے. کیا کریں؟ ہم ہیں مسلمان, ہمارا نام مسلمان والا ہے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کل قیامت میں دن کس منہ سے جا کے حضور کا سامنا کریں گے؟ ہمارے اعمال کیا ہے؟ خدا کے لیے سوچیں. ہم تو صرف ان چکروں کے اندر پڑ گئے کہ دنیا کو راضی کر لو, دنیا کو خوش کر لو. دنیا کے چکروں میں ہماری زندگی گزرتی چلی گئی. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد, مادر پدر آزاد پیدا کیے گئے, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے جو صبح میں عرض کر چکا, ہر وقت انسان بڑے جسم کا تگڑا ہے لیکن دل اس کا کمزور ہو چکا ہے. دل اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اب وہ تھوڑی سی کسی چیز کے گرنے کی آواز بھی برداشت نہیں کرتا. پھر کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں. نہروں پر جا کر بیٹھے, کوئی دریاؤں پر بیٹھے, کوئی سمندروں پر بیٹھے, کوئی ساحل سمندر پر بیٹھا ہے اور کنکریاں پھینک رہا ہے. اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آ گیا, یہ سمجھ نہیں رہا. بات کیسے سمجھے؟ اس لیے کہ ہم نے مولا کو ناراض کر دیا, ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا, ہم نے علی الاعلان ناراضگیاں کی. علی الاعلان, بابانگے دول. آج نوجوان دوسرے نوجوان کو بتاتا ہے کہ میں کیا کیا گناہ کر رہا ہوں صبح سے شام تک. بتاتا ہے, علی الاعلان بتاتا ہے کہ تجھے بھی چاہیے تو میں تجھے بھی لڑکی دے دیتا ہوں. ایک دوسرے سے باتیں اس قسم کی ہو رہی ہیں. نوجوان آپس میں ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو ہاتھ لگا رہے. کیسی جرت بن گئی یہ والی؟ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ کس جگہ پر ہاتھ لگانے کی اجازت ہے, کہاں اجازت نہیں. ماں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں, باپ کو لگانے کی اجازت نہیں, تمہیں کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا کریں, کہاں جائیں؟ خواتین بات نہیں سمجھ رہی, مرد بات نہیں سمجھ رہے, اور آخر ہمارا ماحول معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ دنیا صرف دنیا نہیں ہے. ہم دنیا میں دنیا کے لیے نہیں, ہم تو آخرت کے لیے آئے تھے. ہم تو دنیا میں آئے تھے تیاری کرنے کے لیے آخرت کی. ہم آئے تھے اس لیے کہ اپنے مولا کو راضی کر لیں. ہم آئے تھے اس لیے کہ اپنی قبر کو بنا لیں. ہم آئے تھے اس لیے کہ اپنی جنت بنا لیں. ہم آئے تھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم تو اپنی حرام خواہشات کے پیچھے اتنا پڑے کہ ہم نے مڑ کر نہیں دیکھا ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں. خدا کے لیے سمجھے بات کو, ہماری زندگی کس طرح. الحمدللہ ایسے نوجوان موجود ہیں, بچیاں بھی, مائیں بھی, باپ بھی ایسے موجود ہیں جن کے اوپر فخر ہے ہمیں کہ ماشاءاللہ خود بھی دین کا اہتمام, گھر میں بھی اہتمام. ایسے نوجوان بھی موجود ہیں کہ جس نے کبھی گناہ کی طرف گیا ہی نہیں. الحمدللہ ایسے ایسے نوجوان میں جانتا ہوں ایسوں کو. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ہم تو کوشش کریں عمومی معاشرہ دیکھیں, اپنے گھروں کی حالت دیکھیں, ہم اپنے آپ کو دیکھیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی. الحمدللہ قدم بڑھا رہے ہیں, مزید قدم بڑھائیں. ماؤں سے بھی گزارش ہے, بیٹیوں سے بھی گزارش ہے, بہنوں سے بھی گزارش ہے, اور مردوں سے بھی گزارش ہے, جوانوں سے بھی, بوڑھوں سے بھی, گھر کے سربراہ سے بھی. خدا کے لیے ہم اپنے گھروں کا ماحول درست کریں. اس پر میں بڑی تفصیل سے عرض کر جو کیسے متقیوں کے امام بن جائیں گے. ہم ہی متقی نہیں ہے تو ہمارے اندر ہی تقوی نہیں ہے, ہم ہی گناہوں سے نہیں بچتے, ہم ہی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے. بچے کی شادی کرنی ہے, بچی کی شادی کرنی ہے, جب تک ہم پوری دنیا کو خوش نہ کر لیں, اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لیں, تب تک ہماری شادیاں نہیں ہوتی. ابھی شوہر کے بعد لڑکی پہنچتی نہیں ہے, بیوی پہنچتی نہیں ہے, 10 آنکھیں, ہزاروں آنکھیں پہلے اس کو دیکھ لیتی ہیں. کیسے کام بنے گا؟ ہم نے کیا بنا دیا؟ کیا یہ تو زندگی کے اندر سوچتے ہی نہیں, اور دل سے یہ ختم ہو چکا ہے. لڑکے اور لڑکیاں بے حجاب اور بے حجاب مل رہی ہیں. کوئی آپس کے اندر ان کو حجاب نہیں ہوتا, رکاوٹ نہیں ہوتی. کوئی مجھے دیکھ لے گا نہیں, وہ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. کہ کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ یہ قرآن و حدیث نے یہ بیان کیا. ہم پیچھے جو قرآن کے احکام, پردے کے احکام, نظر کی حفاظت کے احکام پڑھ کے آگے نہیں آئے ہمارے سامنے. آج یہی نظر ہے جس نے سب تباہ کر دیا, برباد کر دیا. میرے مرشد مولا فرمایا کرتے تھے کہ جو دشمن ہے وہ 2 جگہ پر حملہ کرتا ہے. یا تو آپ کی سرحد پر حملہ کرے گا, سرحد سے اندر گھسے گا, یا آپ کے دارالخلاف ہے, دارالحکومت پر, کیپٹل پر آ کر حملہ کرے گا, اسلام آباد پر حملہ کرے گا خدا نہ خواستہ, یہ سرحد سے اندر آنے کی کوشش کرے گا. ہمارا جو دارالحکومت ہے وہ دل ہے, اور ہماری سرحد وہ آنکھ ہے, اور شیطان نے ان دونوں کے اوپر آ کر حملہ کیا ہے. جس نے اپنی آنکھ بچا لی اس کا دل بچ گیا, اور جس نے اپنی آنکھ بچا لی اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو گئی. یہ رب کے قرآن کا اعلان ہے. اور جس کی آنکھ نہ بچ سکی تو پھر آگے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی, ایک اپنی شرمگاہ کی. جو اس کی ضمانت دیتا ہے, آپ فرما رہے کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کوئی معمولی بات ہے؟ آج یہی چکر چل رہا ہے, یہی جس نے ہمیں ڈبو دیا ہے, جس نے ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیا. خدا کے لیے ہم اب بھی اللہ کی طرف آ سکتے ہیں, اب بھی رب کی طرف آئے, رب کی طرف آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں.
شاہ محمود اور ایاز کا واقعہ مشہور ہے، کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا کہ شاہ محمود نے اپنے ایاز کو بڑا، ایاز ایک غلام تھا، یہ غلام تھا، دنیا والوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں تھی، لیکن شاہ محمود کی نظر میں بڑی قیمت تھی، بادشاہ تھا شاہ محمود، اس لیے وہ اکثر مشورے اس سے کرتا، اس کو قریب رکھتا اپنے، دوسرے وزراء جلتے تھے کہ اس کو کیوں قریب رکھتا ہے. تو ایک دن بادشاہ نے یہ سمجھانے کے لیے سب وزراء کو بلایا، سب وزیروں کو بلا کر بٹھایا اور کہا کہ جو ہمارے خزانے میں سب سے قیمتی موتی ہے وہ لے کر آؤ. سب سے قیمتی موتی لایا گیا. ایسا قیمتی موتی تھا کہ جس کی قیمت دنیا والوں کے پاس نہیں تھی. شاہی خزانوں میں بڑا اچھے اور عمدہ قسم کا مال ہوا کرتا تھا جو آتا تھا مختلف جگہوں سے، کچھ ہدایا آتے تھے، کچھ جنگوں میں آتا تھا. تو پہلے وزیر کو دیا کہ لو اس کو توڑ دو. شاہ محمود نے کہا توڑ دو. اس نے لیا، کہا جی جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں. کہا جی عرض کرو. کہا کہ بڑے قیمتی موتی ہے، آپ کا حکم تو سرانکوں پر، موتی بڑا قیمتی ہے، ہمارا شاہی خزانہ ایک قیمتی موتی سے محروم ہو جائے گا اگر اس کو توڑ دیا، اس کی قیمت ختم ہو جائے گی. اس نے میری گزارش ہے اس کو نہ توڑا جائے. کہا واپس دے دو، نہ توڑو. دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، ساروں کو دیا، کسی نے نہیں توڑا. آج کی بات بہت اچھی طرح یہ سمجھ میں آئے گی. ہم عقل چلاتے ہیں، عقل. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں عقل نہیں، دل چلتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے محنت عقل پر نہیں کی، انبیاء علیہ السلام نے محنت جو کی ہے وہ دل پر کی ہے. سب نے دل پر محنت کی، اس دل کو بدلا. کیوں؟ اس دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس دل کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. اس دل کے جو جذبات ہیں، وہ جو جذبات جس طرف چلے گئے بندہ اسی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. کسی نے دولت کو سمجھا، دولت کے پیچھے بھاگا، جذبات اسی کے پیچھے، صبح سے شام تک پیسہ پیسہ پیسہ، مال دولت، بینک بیلنس، کار کوٹھی بنگلہ، بس اسی کے پیچھے، اسی کو خدا بنا لیا. کوئی جی کسی کے جذبات بتوں کے پیچھے چلے، کسی کی جذبات خوبصورت شکلوں کے پیچھے چلے، اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. لیکن ہمیں حکم دیا گیا تم نے اپنے اس جذبات کو مدینے کے محبوب خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع کرنا ہے. اپنے جذبات ان کے مطابق بناؤ. یہ جذبات اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ان جذبات کو دیکھو، ان کے پیچھے نہیں چلنا. یہ دل کے جذبات کی بات ہو، یہ عقل بات نہیں چلنی. یہاں پر یہاں حکم نہیں ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو، اللہ کا حکم آ جائے. سوچنے کا حکم نہیں ہے، حکم ہے عمل کر لو، بس یہ حکم ہے. تو آخر میں ایاز بیٹھا تھا، شاہ محمود نے کہا تو توڑ دے. اس کو بھی دیا، تم بھی توڑو. اس نے آؤ دیکھا نہ تھا، ہاتھ کے ہاتھ توڑ دیا. سارے وزراء کھڑے ہو گئے، چلانے لگے کہ کس نے موتی توڑ دیا، شرم نہیں آتی، نمک حرام ہے یہ. اور جو جن سے ہو سکا بولا. تو شاہ محمود نے کہا ایاز کو ان سب نے نہیں توڑا، تو نے کیوں توڑا؟ تو اس نے عرض کی جو بات علامہ رومی رحمہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا ان سب لوگوں نے، ان سب نے اس موتی کی قیمت کو دیکھا. میرے سامنے آپ کا حکم آیا، آپ نے کہا توڑ دو. آپ کا ایک حکم ایسا ہے کہ اس پر اس جیسے ہزاروں موتی توڑے جا سکتے ہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں توڑا جا سکتا. آپ کا حکم نہیں توڑا جا سکتا. تو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شاہ محمود انسان ہے، ایاز اس کا وزیر ہے، غلام ہے. وہ ایک انسان دوسرے انسان کے حکم کی اتنی وقت رکھتا ہے کہ موتی توڑ دیتا ہے، اس کا حکم نہیں توڑتا. فرمایا تمہارے دل میں ہزاروں جذبات، خواہشات، تمنائیں آئیں، کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو تمہارے نزدیک، لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جائے تو اپنے دل کے جذبات کو توڑ دو، رب کے حکم کو مت توڑو، اللہ کے حکم کو مت توڑو. تب جا کر ہی تو دل بننے کے قابل ہوگا. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل ایسے نہیں بنتا، کچھ رگڑا تو لگے گا. اور رگڑا یہی ہے حرام خواہش، جب ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ دل پر چوٹ لگتی ہے، اور جب یہ چوٹ لگتی ہے یہی چوٹ جا کے کام بناتی ہے. آج ہم اس کو، دل کی اس حرام خواہش کو توڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اپنی نظر، اب دل چاہتا ہے میں گندی چیز دیکھوں، گندی فلم دیکھوں، گندے جذبات کی طرف جاؤں، لیکن سب دنیا اسی طرف چل رہی ہے. اس کے ہاتھ میں بھی موبائل موجود ہے، لیکن یہ اس سے بچنا چاہ رہا ہے. اور جس آدمی کی اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ اس کو ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں، ہمت ہے. اگر اس وقت کوئی ہمارے سر پر پستول لے کر کھڑا ہو کہ دیکھ تو ذرا دیکھ، کسی لڑکی کے ساتھ بات کر کے دیکھ، کسی لڑکی کے ساتھ تو ذرا گپ شپ لگا کر دیکھ، یہ گولی تیرے سر سے آر پار ہو جائے گی، کرے گا کوئی بات؟ کوئی نہیں کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ زندگی پیاری ہے، کوئی نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں مر جائیں گے ہم تمہارے بغیر، فضول باتیں. مرنا آسان پڑا ہے کیا؟ مر جائیں گے. جب موت کا ایک ہی غوطہ لگتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے ہوا کیا ہے. سب عشق وشق نکل جاتا ہے ناک کے رستے سے باہر، سیدھا ہو جاتا ہے انسان. یہ مرنا آسان نہیں ہے
کہ باتیں کرنا آسان ہے کہ باتیں کر لیں, ایک دوسرے کو باتیں کر کے الو بنانے کا آج کل کام چل رہا ہے. بس بنا دو, اتار لو اس کو اپنے شیشے میں, اور اتار کر جائے گا کہاں؟ مرنا نہیں ہے, ایک دن رب کے پاس جانا ہے نا. تو اپنی قبر کو کیا بنا کر جا رہا ہے, وہاں جا کر کیا کام بنے گا اس کا؟ اپنے اللہ کو جا کر جواب نہیں دینا. دنیا والوں کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے, اپنے مولا کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا. وہاں جا کے جھوٹ نہیں چلے گا, وہاں تو فرشتوں نے آ جانا اور حساب کتاب شروع ہو جانا وہیں پر. مات قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. پھر کوئی نہیں اس کو دیا جائے گا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, کچھ بھی نہیں. وہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلے گا. اس لیے اصل چیز یہ اپنی نظر کی بچائے, نظر کو بچائے. اب جو بندہ اس کی کوشش کرتا ہے, میرے مرشد رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کہ کوشش کرو, ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں, ہم سے گناہ ہو سکتا ہے, گناہ کرنے کی خدا نہ خواستہ پلاننگ تو نہ کریں نا. آج تو مصیبت آ گئی ہے, نیکی کرنے کی پلاننگ نہیں ہو رہی کہ میں نے نمازیں اپنی پوری کس طرح کرنی ہے, اس کی پلاننگ نہیں ہو رہی. میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے صبح کو, میں کیسے کروں, میں منصوبہ بندی کروں, نظام الاوقات بناؤں. نہ خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. آج گناہ کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے, رات کیسے گزارنی ہے, 4-5 دوست جمع ہو کر کہ رات کیسے گزاریں. اگر کسی جگہ سفر میں جانے نا, موبائل کے اندر پہلے ہی وہ 10-12 فلمیں ڈاؤن لوڈ کر لے گا یہیں پر کہ سفر کیسے کٹے گا میرا. یہ دنیا کا سفر, وہ اپنا دنیا کا سفر اپنی رنگ رلیوں میں سمجھتا ہے کہ میں رنگ رلیوں میں کر رہا ہوں, لیکن در حقیقت وہ اپنے سارے سفر کو اپنے لیے مصیبت اور عذاب کا ٹکڑا بنا رہا ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل. یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے, خزاں ہے, یہ بہار نہیں ہے اس کے اندر. یہ آخر میں جا کے پکڑ ہو جانی ہے, مصیبت کھڑی ہو جانی. گناہ کی پلاننگ ہو رہی خدا نے. خدا کے لیے ہم اس پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پہلے کم ہے, گناہ سے تو بچے نا. اور جو بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے, میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں ماں نے بڑا اچھا کھانا بنایا, بریانی بنائی, ایک بچے کو پیچس لگے ہوئے, پیٹ خراب ہے, بیمار ہے, اس کا دل چاہ رہا ہے میں نے بھی بریانی کھانی, میں نے بھی کباب کھانے. ماں اس کو روکتی ہے, بیٹا نہ کھا. دوسرے بہن بھائی اس کو چڑھاتے ہیں, دیکھو کیا ہم بریانی کھا رہے ہیں, ہم دیکھو کباب کھا رہے ہیں. اس کے دل میں آتا, روتا ہے, چلاتا ہے. تو ماں کیا کرتی ہے, ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے, اور اپنے سینے سے لگا کر اس کو کہتی بیٹا ٹھیک ہو جا, اس سے زیادہ میں تجھے بنا کر دوں گی. جو بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر طرف اس کی نظر جاتی ہے کہ یا اللہ یہ بھی آپ کی نافرمانی میں, یہ بھی آپ کی نافرمانی میں, میرے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں, وہ پھر بھی بچتا ہے, اللہ کی رحمت بھاگ کر اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اللہ اس کو اپنا وہ پیار دیتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتا. اللہ ایسے نہیں ہے کہ ادھار پر کام چھوڑ دیا. جو بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہر طرف فحاشی اور یعنی بے حیائی فیس بک اور یوٹیوب کی گندگی چل رہی ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اللہ اس کے دل کا پیار لے لیتے ہیں. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. ماں اپنے بچے کا پیار لے لیتی ہے, اللہ اس دل کا پیار لے لیتے ہیں جو دل اپنا اللہ پر پھرا کر دیتا ہے. کر کے تو دیکھے, خدا کے لیے ہمت تو کر کے دیکھے, پھر دیکھے رب تعالیٰ کیا دنیا میں مزہ عطا فرماتے. یہ ہم نے مزہ دیکھا ہی نہیں, مزہ کہتے کہ اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں. آ کر تو دیکھے. ہاں رمضان المبارک میں ہم اس مزے کی تھوڑی سی لہر چکھتے ہیں, رمضان المبارک میں چکھتے ہیں. اس میں کہتے ہیں رشوت بھی نہیں لینی, اس میں سود بھی نہیں لینا, اور گناہوں سے بھی بچنا ہے. بعض گناہوں میں ٹی وی بھی بند ہو جاتا ہے, رب کی فرما برداری کی طرف آ جاتے ہیں. اس وقت طبیعت میں کیا اللہ مزہ عطا فرماتے ہیں. ہاں اس وقت اللہ تعالیٰ کیا دل میں جذبہ عطا فرماتے ہیں. 5 نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, 20 تراویح بھی پڑھ رہا ہے, ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اللہ کی فرما برداریوں پر عمل بھی ہو رہا ہے. کیا طبیعت کے اندر سمجھنے کو کمی ہو گئی, یا اللہ نے اور مزید طبیعت کے اندر ایسی رانائیاں اور ایسی خوشنمائیاں عطا کی جو نہیں ملی تھی پہلے. ہم سب میں سے ہر انسان, مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, وہ دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے, کیا رب کا قرب نہیں بڑھتا؟ رب کی طرف جا کر انسان کو کیا وہ مایوس ہوتا ہے, یا اس کے دل میں مزہ اور بڑھ جاتا ہے, لطف اور بڑھ جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ایسا ہے. کر کے تو دیکھیں, رب کی طرف آ کر تو دیکھیں. آج ہم آتے نہیں, دور سے کھڑے دیکھ رہے ہیں. دین کوئی مشکل نہیں, تقوی کوئی مشکل نہیں ہے, پرہیزگاری کوئی مشکل نہیں. آ جائے رب کے در پر, بس اللہ کا در نہیں چھوڑنا. جو اس در کو مضبوطی سے پکڑے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے ساتھ چمٹا دیں گے. بس مضبوطی سے پکڑنا ہے. اگر تقوی نہیں ہو رہا تو توبہ کرتا رہے, توبہ کرتا رہے, توبہ کرتا رہے. تقوی والا بھی اللہ کا پیارا, توبہ والا بھی اللہ کا پیارا. ہمیں تو دونوں طرف سے اللہ مل رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گے, نا, اس توبہ کرنے والے کو بھی اللہ مل جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے قدم آگے بڑھا لیا جائے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ دعا کا اہتمام تو ہے کہ اللہ ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے. بیوی کے لیے بھی ہے, شوہر کے لیے بھی ہے, اپنی اولاد کے لیے, دونوں چاہ رہے ہیں ہم متقیوں کے سردار بن جائیں, پیشوا بن جائیں. کیسے؟
اپنے اندر تقوی لایا جائے، اپنے اندر خوف خدا لایا جائے، اللہ سے مانگا جائے کہ یا اللہ میری نظر کی خیانت سے مجھے بچا لیجئے، مجھے دل کے جذبوں سے، حرام خواہشات سے بچا لیجئے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے دل نفس کے حوالے نہ کیجئے، نفس کے حوالے نہ کیجئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ایک آنکھ جھپکنے کے وقت بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، کہ نفس مجھے کہیں نہ کہیں گرا دے گا۔ جب یہ کوشش ہوگی اللہ ضرور اپنا پیارا بنائیں گے، اللہ ضرور اپنے پیاروں میں شامل فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ یا اللہ میرے کہنے میں، سب کے سننے میں، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی اخلاص پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو باتیں کہیں اور سنی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو یا اللہ پاک فرما دیجیے، ہمارا پورا جسم پاک فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین پاکیزہ جذبات پیدا فرما دیجیے۔ مولا کریم اس دور کے اندر جب ہر طرف عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، یا اللہ اس میں ہم سب کو عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً نوجوان نسل کو۔ یا اللہ خصوصاً نوجوان نسل کو، چاہے وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ، مولا کریم اے الہ العالمین بے راہ روی سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے راہ روی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے، ہماری زبان میں نور پیدا فرما دے، ہمارے کانوں میں نور پیدا فرما دے، ہمارے ہاتھوں میں نور پیدا فرما دے، ہمارے پورے جسم میں خون کے اندر نور پیدا فرما دے، ہم سب کو سراپا نور بنا دے۔ یا اللہ ہماری دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے تمام گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان فاصلہ کر دیجیے۔ مولا گناہ کا موقع ہی نہ ملے، یا اللہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اے اللہ نیکیوں کے خوب موقع عطا فرما دے، اور خوب موقع عطا فرما کر ان نیکیوں پر عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے۔ یا اللہ اگر ہم گناہ کی طرف جانا بھی چاہیں، یا اللہ آپ اپنی بارگاہ میں جذب فرما لے، مولا اپنی بارگاہ میں جذب فرما لے۔ یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین مولا کریم اے الہ العالمین اے ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اللہ، اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ، اے بے قراروں کو قرار عطا کرنے والے اللہ، اے مانگنے والوں کو دینے والے اللہ، اے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک اللہ، اے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے، ہمارے دل کو بھی تھام لیجئے، ہمارے دل کو گندے جذبات اور غلط خواہشات اور غلط تمناؤں پر عمل کرنے سے باز کر دیجئے، روک دیجئے۔ مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کی یا اللہ، ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، جیسا آپ چاہتے ویسا بنا دیجئے۔ یا اللہ اب تک بہت دور رہے آپ سے، کیسے جیسے قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نظر آتا ہے ہم تو صفر بنے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہم گناہوں میں لتڑے پڑے۔ مولا کریم اے الہ العالمین آپ کی کیسے کیسے پیارے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، جن کو آپ نے اپنی محبت کے سمندر عطا کر رکھے تھے، انہوں نے اپنی جانیں آپ پر فدا کر دی۔ یا اللہ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں، ہم بھی ان کے محبت کرنے والے میں سے، چاہنے والوں میں سے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ مولا کریم آپ نے اپنا محبت کا جو دریا کے دریا ان لوگوں کو دیے، اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی دے دیجیے، ایسی محبت دے دے کہ ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔ یا اللہ ہم نمازوں کے پابند بن جائیں،
ہم قرآن کے عاشق بن جائیں، ہم تیرے حکموں پر چلنے والے بن جائیں، ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے والے بن جائیں۔ مولا کریم ہمارے گھروں کا ماحول بھی مسجدوں والا بنا دیجئے یا اللہ، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ مولا کریم گھر کے اندر جو چیزیں تربیت کے لیے ضروری ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ جو بیوی اپنے شوہروں کی نافرمان ہے ان کو شوہروں کا فرما بردار بنا دے۔ جو شوہر اپنی بیویوں پر ظلم کرنے والے ان کو دل میں نرمی اور رحم پیدا فرما دے۔ مولا کریم اے الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما۔ جن کو حلال روزگار میسر ہے ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک متقی پرہیزگار بنا دیجیے۔ جتنے بھی مرد حضرات موجود ہیں، جتنی بھی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی یا اللہ نیک تمنائیں، نیک جذبات ہیں سب پورے فرما دیجیے۔ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ۔ شکر کے مواقع خوب عطا فرما یا اللہ۔ شکر کے مواقع خوب عطا فرما۔ جس طرح اب تک آپ نے نعمتوں میں رکھا، ہمیں صبح سے شام تک اپنی نعمتوں میں رکھا، کھلایا پلایا، ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑا، مرتے دم تک اسی طرح اپنی نعمتوں میں رکھیے گا مولا یا اللہ۔ ماہانہ، یومیہ، ماہانہ، سالانہ اخراجات بآسانی پورے کروا دیجیے۔ کوئی مقروض ہے اس کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے مولا کریم۔ جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑ کے رشتے نصیب فرما۔ جن لڑکوں کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ان کے بھی یا اللہ آسانی سے جوڑ کے رشتے نصیب فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا اللہ یا مالک الملک یا احکم الحاکمین یا اللہ۔ ہم میں جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ محرومی کا لفظ ہماری زندگیوں سے نکال دیجیے یا اللہ۔ سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ سلامتی اعضا سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے۔ رقیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے۔ قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما دیجیے۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔